بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے سجدہ سہو کے کچھ مسائل بیان کیے جا چکے ہیں اور وہ وجوہات بھی بیان کی جا چکی ہیں جن کے اوپر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سجدہ سہو کے کچھ اور مسائل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں اور ہم نماز کے اندر وہاں پہ ہی سجدہ سہو کریں جہاں پہ سجدہ سہو لازم آتا ہے، کیونکہ اگر سجدہ سہو واجب ہو جائے اور انسان سجدہ سہو نہ کرے اس سے نماز انسان کی درست نہیں ہوتی، اس کو دوبارہ اور اس کا اعادہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ سورت فاتحہ کے بعد جس سورت کا ارادہ کیا اس کے علاوہ پڑھ لی۔ کسی نے سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک سورت پڑھنے کا ارادہ کیا لیکن غلطی سے دوسری سورت پڑھ ڈالی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65۔ سورت فاتحہ کے بعد اتحیات پڑھ لی۔ اگر کسی نے پہلے رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد اتحیات پڑھ ڈالی تو اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اگر سورت فاتحہ سے پہلے اتحیات پڑھ ڈالی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔ فتاوی عالمگیری۔ کسی آیت کو بار بار پڑھنا۔ اگر امام نے کسی آیت کی تکرار کی جس میں ایک رکن کی مقدار تاخیر ہو گئی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اسی طرح اگر مقتدی نے بار بار لقمہ دیا جس میں ایک رکن کی مقدار تاخیر ہو گئی، اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب نہیں اور نہ لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہوگی۔ فتاوی شامی۔ ایک رکن کی مقدار 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنا دے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا